مفسرین نے ایک بات لکھی ہے اس آیت کے تحت کہ فرمایا جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے. فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہے، ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمے ہی ہے. یہاں جو فی الارض کے لفظ ہے زمین پہ، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا، تو جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب کھاتے اللہ کا دیا ہوا ہی ہے. تو جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا. فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے نہیں، چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے، پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں. کس پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ نکلنا تمہارے ذمے ہے. یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہی آئے گا. نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا. اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے. رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا، وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا؟ تو ذرا حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو، جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے. فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا، اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں؟ تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے. فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے، ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے. انہیں خبر نہیں ہوتی. اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے. نکلنا تو تیرے ذمے ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر، شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا. تو جس حال میں ہے، کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے. تو اسے اسی حال میں، ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں. ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ. تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا. کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ بس ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے. سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کرے اللہ زیادہ مال دے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے. مشکل ہے نا یہ جواب سننا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے. تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ. کہ نہیں حضور دعا کرے. فرمایا سالبہ تو باز آ جا. حضور دعا کرے. فرمایا تو باز آ جا. 2-3 دفعہ کہا، ضد کی. محبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا. چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے. پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی، ان کے بھی ریوڑ ہو گئے. پھر کچھ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ. پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئی. پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی. پھر جمعہ ہی رہ گیا، جمعے کے جمعے آتے. زکوٰۃ کا حکم آیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا. فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%. تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا. پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال. جب اصرار کیا تو بڑی برکت ہو گئی، بڑا آیا تو فرمایا زکوٰۃ دے. 2.5% زکوٰۃ ہے. اب جب سوچا کہ 5 اونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا، اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا،
حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں خود آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا۔ تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں، اب ہلاک ہو گیا، ہائے افسوس ہلاک ہو گیا۔ ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، نبی پاک کو ہی کہہ دیا نہیں ہے، حضور کو کہہ دیا بعد میں آؤں گا۔ اب دوڑے آئے، عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آیا ہوں، قبول کر لے۔ محبوب نے فرمایا گویا بلال حبشی کی خشک کھجور بھی قبول ہے، اور صہیب رومی ایک اٹی باندھ کی لائے تو وہ بھی قبول ہے، اور عمار بن یاسر اور مصعب بن عمیر اگر 2 دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے، لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا، تیرا کوئی نہیں قبول، معاف کر دے۔ فرمایا جا معاف کیا، پر پیسے لے کے نہ آنا۔ اگلے سال پھر آئے، بندے ہوئے ہاتھ ہے، محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا، آگ لگانی ہے، قبول کر لے۔ فرمایا تو لے جا، تیرا نہیں قبول، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضور نے وصال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے، لاکھوں کا مال، ابو بکر قبول کر لو۔ تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لوں جس کا نبی نے نہیں کیا، چل جا، کوئی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوتی، غلہ نہیں ملتا، حالات خراب ہے، مالی طور پہ بحران آ گیا، غربتیں، مجبوریاں، تکلیفیں، آ کے روئے، عمر میرا قبول کر لو، مجھے معافی تو مل گئی تھی نا۔ فرمایا معافی اپنی جگہ پہ، پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا، اور وہ الجھے ہوئے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا، اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے، پر اس کا قبول، اس بات پہ راضی رہو، اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس حال میں راضی رہو۔ یہ جو مصیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس، تمہیں کیا پتا، کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے، جو مالی طور پہ بڑا امیر ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے اپنا دل برا کرتا ہے۔ بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے، لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی ہیں، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، تیرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے، بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ تو اس کے سامنے جھولی پھیلائے سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات، 5ویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں، مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت جی بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، میں نے تھما دیا اس کو، پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دھیلا،
تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے، ایک تھیلا حرام جگہ پہ۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑی سخت آیت ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تو میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، کہ تیری زندگانی تنگ ہوتی ہے، اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی پھوکے مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر۔ وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے، مسجد آئی نہ۔ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو۔ تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ